سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی تمہاری پکار سنے گا۔ جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پہ کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں۔ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو۔ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تہجد کی دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کو سب ناممکن کہتے ہیں۔ تہجد میں قبولیت کا راز ہے۔ اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد لاڈلی نماز ہے اور اس لاڈلی نماز کو ادا کرنے والا کوئی خاص لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تم صبر رکھو، وہ تو اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو اپنے لاڈلوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ بس یقین رکھو، وہی ملنا ہے جو تم مسلسل مانگ رہے ہو۔ تب تک مانگتے رہو جب تک رب العالمین کن نہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے دنیا کی محبتوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کے ارادوں کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے اور اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، اپنے رب سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم آخر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ جو ہماری قسمت میں لکھتا ہے وہ سب ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یقین کریں، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی محبتوں سے دور ہو کر صرف اپنے رب کو پا لیتے ہیں۔ اللہ پر یقین بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ سے کامل یقین سے دعا کریں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر دیکھیں، کیسے آپ کے اوپر رحمت کی بارش ہوتی ہے، کیسے آپ کے اوپر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جب کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کا ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ کسی عزم کے ساتھ انسان چلے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس جتنا بڑا خواب ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ محنت کرتا ہے۔ تیزی کے ساتھ اپنی جنت کے لیے ایفرٹس کر لیں، اللہ ساری بھلائی کے دروازے اپنے خاص بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ انسان علم سیکھنے میں لذت محسوس کرتا ہے، حق پر عمل کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ یقین کرو، تم اپنے رب کو پکارتے ہو وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تمہارا انتظار، صبر اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے جس آزمائش میں تم ہو اس کے بعد تمہاری دعا پر کن لکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کو شان تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں سے فرما لے، آمین۔ بھلا پھر بتاؤ ذرا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا مٹ جانا بہتر ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے بقا کے طور پر محبت کا اور مضبوط اور گہرا ہونا اچھا ہے۔ انسانی محبتیں وقت کے ساتھ ساتھ مدھم اور پھیکی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، دل میں وہ شدت و چاہ نہیں رہتی، لیکن اللہ رب العزت کی محبت واحد ایسی محبت ہے جو ہر لمحے شدت و جنون کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، جو اپنے بندے کے لیے سمندر کو چیر کر رکھ دیتی ہے، جو اپنے محبوب کی انگلی کے اشارے پر چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ بے شک یہ محبت ہی تمہیں تمہاری محبت و چاہت تک لے جائے گی۔ اللہ پہ کامل یقین رکھیں۔ تم کیا جانو کہ معجزہ تم سے ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ تم کیا جانو یہ درد شاید تمہیں سنوارنے کے لیے دیا گیا ہو، اور تم کیا جانو کہ یوں بار بار تمہارا اللہ کو پکارنا اللہ کو کتنا محبوب ہو۔ تم کیا جانو کہ جس پر دل کٹ رہا ہے
جن حالات پر شکوہ کرتے ہو وہی تمہاری منزل سے ملا دیں۔ تم کیا جانو کہ خدا نے پہلے سے ہی تمہارے نصیب میں تمہاری من پسند چیز کو لکھا ہو اور یہ طلب محض اپنے سے جوڑنے کا ذریعہ ہو۔ توکل سے کبھی محروم نہ ہوں، آپ کا وقت آئے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ وہیں ہوں گے جہاں آپ بننا چاہتے ہیں، بس اللہ کو نہ کھونا۔ اس کی آپ کو دی ہوئی زندگی سے لطف اندوز ہوں، اپنی نعمتوں کی قدر کریں، وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے اور آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ تم جو سجدہ کرو تو اللہ مل جائے، تم جو آزمائش گزار لو تو خواہش مل جائے، تم جو شکر کرو تو مزید مل جائے، تم جو صبر کرو تو درد کی دوا مل جائے، تم جو نیت پاک رکھو تو منزل مل جائے، تم جو امید رکھو تو امید کی تکمیل مل جائے، تم جو توکل کرو تو ہر کامیابی مل جائے، تم جو ایمان مضبوط رکھو تو ناممکن کو ممکن کی راہ مل جائے، تم جو خود کو اس کے قریب کرو تو دل کو راحت مل جائے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ دل کی خالق کا دل سے بہت گہرا تعلق۔ تم کیا جانو کہ اللہ پاک کو تم سے کس قدر محبت ہے، اس پاک ذات نے کہاں کہاں کس کس جگہ تمہیں تھام لیا جبکہ تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ پاک کے ذکر کے سوا سکون تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، مگر تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا نہ بھولو کیونکہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ابدی تکلیف سے نماز ہی نجات دلا سکتی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں مگر دعائیں وقت لیتی ہیں، قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ توقع رکھو قبولیت پر، بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ کوئی تو مصلحت ہے جو اللہ تمہارا دل بدلنے نہیں دے رہا۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر، دوسرا پسندیدہ چیز سے دوری۔